الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبرو، اے خدا کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم فرمایا جس کا پیغمبروں کو حکم فرمایا: کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کے شکر گزار بنو۔ ایک حدیث شریف میں ہے: کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرائض کے بعد اہم فرض ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے جیسے نماز روزہ فرض ہے، نماز روزے کے بعد ایک اہم فریضہ جو مسلمان کے ذمہ ہے وہ حلال کمانے کا اہتمام ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو نیک اعمال کے صدور میں دخل ہے، یعنی انسان سے نیک اعمال ہوتے ہیں جب انسان پاکیزہ روزی کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، بادشاہ بھی تھے، مگر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں جو کھاؤں وہ اپنی محنت کی روزی کھاؤں، آپ میرے لیے کوئی ہنر عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے ان کے لیے زرہ بنانے کا ہنر اللہ نے ان کے لیے آسان فرما دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا۔ تو چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بناتے اور اس سے اپنے لیے حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کرتے۔ تو اللہ نے اس بات کا خاص حکم فرمایا، ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسا حکم ہے جو سبھی لوگ جانتے سمجھتے ہیں، مگر ہماری عملی زندگی میں بہت کوتاہی ہے۔ اور ویسی صورتحال ہے جیسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے، حلال طریقے سے حاصل کر رہا یا حرام طریقے سے حاصل کر رہا۔ اور حلال حرام کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اعمال بھی خراب ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی فساد اور بگاڑ، عداوتیں، دشمنیاں، قتل، خونریزی، ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں غلط طریقوں سے مت کھاؤ، ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور اس طرح غلط طریقوں سے مال حاصل کر کے خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، آگے فرمایا
یعنی گویا باطل طریقوں سے مال کھانا آپس میں قتل و قتال کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا انسان اس کے ذریعے سے خود اپنے کو گویا قتل کرنے کا مرتکب ہوتا ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک اہم حکم ہے، اور مال حلال ہے، ہمارے لیے یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس میں صرف قانونی اور عدالتی فیصلے کافی نہیں ہیں، اس میں اللہ کی شریعت معتبر ہے، اور بہت سی صورتوں میں ظاہری طور پر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان کا دل خود اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے حق ہے یا ناحق ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اپنا مال لے کر، ایک مال میں جھگڑتے ہوئے، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ مال ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضابطے کے مطابق میں تمہاری باتیں سن سکتا ہوں، تمہارا مقدمہ سن سکتا ہوں، ثبوت دیکھ سکتا ہوں، گواہیاں دیکھ سکتا ہوں، تمہاری اپنی باتوں کو سن سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی بات کو زیادہ اچھے اور پرزور طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ پیش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، حالانکہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے گویا یہ امت کو تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی حجت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ زور دار طریقے سے پیش کر دے، اور میں اس کو صحیح سمجھ کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میرے فیصلے کے باوجود وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر، افضل الخلائق، جن سے خطا نہیں ہو سکتی، مگر وہ بھی یہ فرما رہے ہیں لوگوں کی تعلیم کے لیے، اور فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بھی چوک ہو جائے اور میں تمہاری باتوں کی مضبوطی دیکھ کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر تم حقدار اس کے حقیقت میں نہیں ہو، تو میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ انما اقطع له قطعة من النار۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ان دونوں پر اللہ کا ایسا خوف ہوا۔ یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا ظاہر بعض پہلوؤں سے صحابہ کے ظاہر سے زیادہ شاندار ہے۔ ہماری مسجدیں شاندار ہیں، ہمارے لباس شاندار ہیں، ہمارے جلسے شاندار ہیں۔ اتنی عالیشان مسجدیں تو صحابہ کے زمانے میں کہاں تھی بھائی؟ ایسی بھی نہیں تھی مسجد تو، لیکن باطن ان کا ایسا تھا کہ جیسے ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے، تو وہ دونوں جو دعوے دار تھے دونوں دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ دونوں نے کہا کہ حضور ہم کو مجھے نہیں چاہیے یہ مال، دوسرے نے کہا حضور مجھے بھی چاہیے ہی نہیں ایسا مال ششبے والا، میرے لیے خطرہ بن سکتا ہو۔ اب دونوں بھی لینے کے لیے تیار ہی نہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، 2 حصوں میں تقسیم کرو، قرعہ ڈال کر ایک ایک حصہ لے لو، اور ایک دوسرے کو معاف کر دو کہ میرا اگر تمہارے پاس گئے میں نے معاف کر دیا تم کو، تاکہ دوسرے کے لیے وہ جائز ہو جائے، دونوں ہلکے ہو جائیں، دونوں پر گناہ کا بوجھ نہ رہے۔ تو اس طرح سے تصفیہ ہوا دونوں کے معاف۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلہ کرنے سے حلال نہیں ہو سکتا، اور آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو صرف عدالت اور قانون کے سہارے پر حاصل کر رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ حق ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ جس سے منع کیا، آج امت اس میں مبتلا ہے. اور ہماری زندگی میں خوشی اور غمی کے دو موقع ایسے ہو گئے ہیں کہ یوں زندگی میں بہت کچھ کوتاہیاں، بہت غلطیاں ہیں، معاملات میں چھوٹے بڑے بہت ساری ہیں، مگر ایک دو مواقع ایسے ہو گئے ہیں، خوشی کا ایک موقع ہے اور غم کا بھی ایک موقع ہے کہ جس میں اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر حرام کا مال حاصل کیا جاتا ہے، سمیٹا جاتا ہے. ایک شادی کے موقع پر ہمارے اس ملک اور بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ عرب ملک میں نہیں ہے کوئی تصور اس کا. کسی عرب ملک میں یہ کھانا پایا ہی نہیں جاتا، یہ گناہ 1% بھی نہیں پایا جاتا کسی عرب ملک میں. لیکن ہمارے بر صغیر میں بہت بڑے پیمانے پر یہ گناہ ہوتا ہے اور اجتماعی سطح پہ ہوتا ہے، بہت کھل کے ہوتا ہے شادی کے موقع پر، جہاں حلال حرام کی پرواہ نہیں. اور دوسرا موقع ہے غمی کا، یعنی موت کے بعد ترکے کی تقسیم کا، موت کے بعد میراث اور ترکے کی تقسیم کا. اس میں بھی بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا زور چل گیا اس کا قبضہ ہے، اس کا اختیار ہے. حرام پھیل گیا تھا اس طرح سے، حرام معاشرے میں پھیل جاتا ہے اس طرح سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً معارف القرآن میں کہیں تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں دین کی باتیں اتنی سنائی جا رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اس کے باوجود اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کی ایک خاص وجہ اس زمانے میں مال حرام کی کثرت ہے، مال حرام کی کثرت، جس کی وجہ سے باتیں تو بہت سنتے ہیں جانتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا. حرام مال پھیل گیا، کثرت کے ساتھ پھیل گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں دلوں میں سختی آ گئی، بے حسی پیدا ہو گئی. شادی کی باتیں بار بار آتی ہیں مگر اس وقت تھوڑا سا مضمون اس کا عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور اللہ نے اگر توفیق دی، موقع رہا، یاد رہا مجھے، تو اگلی مرتبہ میں انشاءاللہ ترکے کی تقسیم کے معاملے میں بھی جو باتیں ہیں اللہ نے جس قدر توفیق دی عرض کروں گا انشاءاللہ. شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے مال وصول کرنے میں حلال حرام کا کوئی لحاظ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے ان پر ایک پیسے کی بھی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. لیکن ہماری جو شادیوں کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کو مظلوم ظاہر بھی نہیں کر پاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرئ مال اخیہ الا بطیب نفس منہ، کسی کے لیے اس کے بھائی کا مال بغیر اس کے دل کی خوشی کے حلال نہیں ہے. طیب نفس، طیب نفس کہتے ہیں دل کی خوشی، بغیر خوش دلی کے مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. جہاں خوش دلی ہو وہاں بغیر پوچھے بھی کھا لے آدمی تو حلال ہے. قرآن میں حکم ہے، جیسے کوئی بے تکلف دوست ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہ اب دوسرے کے گھر میں گیا، اس نے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، کھا لی، پھل اٹھا لیا کھا لیا، کھجور اٹھا لیے کھا لیے، اور اس کو معلوم ہوا تو اس کو تکلیف تو کیا ہوگی، خوش ہوگا کہ بھائی بے تکلف دوست ہے میرا رشتہ دار ہے اور وہ کھا رہا ہے، تو طیب نفس ہے، حلال ہے اس کے لیے. یہ ہے دل کی خوشی، زبان کی خوشی کا اعتبار نہیں ہے. اور معاشرے میں شادی سے ہونے والا ظلم ایسا ہے کہ طیب نفس تو نہیں ہے خوش دلی،
اور میں یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں، سننے والے تو بار بار سن چکے ہیں کہ بھئی معیار مالدار نہیں ہے، معیار مڈل کلاس کے متوسط لوگ ہیں۔ بہت سے مالدار ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو تو 5000 آدمیوں کی دعوت کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مکھی اڑانے کے برابر ہے ان کے لیے۔ 5000 آدمیوں کی دعوت کر دیں تو بس ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے سر سے مکھی اڑا دی۔ لیکن مڈل کلاس کے ہزاروں، لاکھوں، لاکھ، ملینوں وہ لوگ ہیں کہ جو 500 آدمیوں کا کھانا بھی خوش دلی سے نہیں دے سکتے، 200 آدمیوں کا بھی نہیں دے سکتے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھائی 3 قسم کے لوگ ہیں، مالدار، غریب جو چندہ کر لیتے ہیں، اور مڈل کلاس کے متوسط۔ مسئلہ نہ مالداروں کا ہے نہ چندہ کرنے والے غریبوں کا ہے، مسئلہ مڈل کلاس کے ان لوگوں کا ہے جن کے پاس نہ اتنا مال ہے کہ خرچ کر سکیں اور نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ان لوگوں کا ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی ان مالداروں کا حل کے فتوے مت بتاؤ مجھے کہ بہت خوشی سے کھلا رہے ہیں، اور چندہ کر کے جن کی شادی ہو رہی ان کی بات چھوڑ دو، جو مڈل کلاس ہے ان کا حل بتا دو تو انشاءاللہ ہم اپنی زبان بھی اس موضوع سے روک لیں گے، نہیں بولیں گے آئندہ اس موضوع پہ انشاءاللہ، تیقن دیتے ہیں آپ کو، نہیں بولیں گے۔ اور یہ مڈل کلاس کا طبقہ ایسا ہے کہ طیب نفس خوش دلی نہیں ہے، بلکہ اتنا درد اور غم ہے کہ جسم کو انسان اندر گھٹ گھٹ جاتا ہے، بول نہیں سکتا۔ اگر کوئی غنڈہ آپ سے معمول وصول کر لے، کوئی اوباش آپ سے پیسہ چھین لے، کوئی روڑی شیٹر آپ کے اوپر ظلم کرے، تو آپ 50 آدمیوں کے سامنے بول سکتے ہیں، اور اللہ نے بولنے کی مظلوم کو اجازت بھی دی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مظلوم کو حق ہے، مظلوم کے لیے جائز ہے، وہ رونا رو سکتا ہے اپنا، بھائی بہت ستایا، بہت ظلم کیا، پیسے لے لیے، مال کھا گیا میرا، کیونکہ وہ 10 آدمیوں کے سامنے بولے گا اس کے دل کی بھیڑاس نکلے گی۔ اللہ نے اسے اجازت دی ہے مظلوم کو، لیکن یہ ایسا مظلوم ہے یہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، زندگی بھر نہیں بول سکتا، بلکہ الٹا لڑکے والوں کے سامنے تو ایک بار نہیں بار بار بولتا ہے کہ بہت خوشی سے کر رہا ہوں سب میں، آپ بے فکر رہیں۔ اور جس کسی کے سامنے واقعتاً بول سکتا ہے وہ اس کے سامنے رونا روتا ہے، وہ کہ میں کتنی تکلیف سے کھلا رہا ہوں، کتنی تکلیف سے دے رہا ہوں، مگر وہ سب کے سامنے نہیں بول سکتا۔ اگر اس نے کسی ایسے کے سامنے بول دیا کہ جس سے بات وہاں پہنچ گئی تو اس کی بیٹی کی زندگی داؤ پہ لگ گئی، زندگی بھر کھٹتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے شرم حیا کرو اور سوچو کہ یہ کتنا بدترین ظلم ہے، کتنا بدترین ظلم ہے۔ وہ نہیں بول سکتا کسی کے سامنے، گھٹنا ہے اس کو اندر، زندگی بھر غم لیے ہوئے رہنا ہے مگر بولنا نہیں ہے۔ شاید اپنی بیوی بچوں سے بول لے مگر کسی کے سامنے نہیں بول سکتا، وہاں پہنچ جائے گی بات، زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بغیر خوش دلی کے دے کر بھی زندگی بھر یہ بولنا ہے اسے کہ بہت خوشی سے کیا ہوں میں۔ ایک فقیر دروازے پہ بھیک مانگتا ہے تو ہم لوگ ٹوکتے ہیں، اور بجا طور پہ ٹوکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں فقیروں میں پرسنٹیج مسلمانوں کا زیادہ ہے بھکاریوں میں، یہ تحقیقات ہیں، سروے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں بھی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھکاریوں کا مافیا ہے۔ خود ہمارے شہر میں ہم کو بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ کوئی معذور بچہ ہے مگر اس کو ذریعہ بنا کے پورا گروپ کمائی کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے۔ بہرحال ہم کوئی بھیک مانگتا ہے ہم منع کرتے ہیں، صحیح منع کرتے ہیں، کیونکہ بھیک مانگنے کی اجازت کس کو ہے؟ جس آدمی کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا سامان نہ ہو، یا ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو کہ جس سے وہ نکل نہیں سکتا، جیسے جیل میں پھنسا ہوا ہے، ضمانت کو پیسے چاہیے، قرضے اتنے ہو گئے ہیں کہ سود
خوروں نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے، تنگ ہے، لہذا اب بیچارہ مجبور ہے، شریعت اجازت دیتی ہے بھیک مانگو۔ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ ایک دن کا کھانا کھا سکتا ہے، تو علماء مفتیان بولتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے بھیک مانگنا حلال نہیں ہے، یعنی اس کے جیب میں 500 روپے ہے، 500 روپے میں تو ایک دن کا کھا سکتا ہے، اچھی بریانی بھی کھا سکتا ہے بلکہ، تو اس کو مفتی بولتے ہیں کہ بھائی، اور صحیح بولتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے بھیک مانگنا حلال نہیں ہے، 500 روپے ایک دن تو کھا سکتے ہو، زندگی گزار سکتے ہو، لہذا بھیک مانگنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اچھا، اس کو جو ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ہم لوگ 10 روپے 20 روپے بھی دیں تو ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور آج کا غریب آدمی بھی اگر 2 روپے اور 5 روپے کا سکہ دے دے تو اسے بھی 2 روپے 5 روپے میں غریب کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو متوسط اور متوسط سے اوپر ہے ان کو تو 5 10 50 100 میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم بڑی خوشی سے دے کے جاتے ہیں، ہم کو دینے میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے، مگر مفتی کہتا ہے بھائی تیرے لیے حلال نہیں ہے یہ بھیک مانگنا، حالانکہ لوگ تو دے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دینے والوں کو بھی۔ میرے دوستو، اس پہ تو ہم فتویٰ لگائیں، اور ایک آدمی لکھپتی ہو اور وہ سامنے والے سے کہے 500 آدمیوں کا کھانا دینا ہے آپ کو، اور شادی خانہ بھی ذرا اچھا ہونا ہے، سمجھ لیجیے آپ، تو وہ ان 500 آدمیوں کے کھانے اور اچھے شادی خانے کے لیے وہ اپنا ذاتی مکان بیچ دیتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر رسول کے پاس کھڑا ہوا ہوں، میں کہتا ہوں اپنی اگر آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں تو کھول کے دیکھ لو حیدرآباد میں کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے ذاتی گھر بیچنے پر مجبور اور گھر سے بے گھر ہو گئے۔ ملے پلی سے چلے گئے، بورا بنڈا چلے گئے، شاہین نگر چلے گئے، اعظم پورہ ملک پیٹ چھوڑ کے چلے گئے، اچھی اچھی کالونیاں چھوڑ کے چلے گئے، ایک تو نہیں ہے، ہزاروں ہیں جو صرف اس وجہ سے ذاتی گھر بیچنے پہ مجبور ہوئے کہ ان کو بچیوں کی شادیاں کرنا پڑا۔ تو یہ 500 آدمیوں کے کھانے کے لیے اس کو گھر بھی بیچنا پڑتا ہے، سونا بھی بیچنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے کا قرض لینا پڑتا ہے، سود پہ قرضہ لینا پڑتا ہے، بعض اوقات بھیک مانگنا پڑتا ہے اس کو کہ لوگوں سے بھیک مانگ کے لا کے کھانا کھلائے، اور پھر بھی آپ بولتے ہیں خوشی سے ہے مولانا اتنی سختی مت کرو، ٹھیک ہے کل اللہ کے پاس تم جواب دینا، تم فتووں کی زبان بولتے ہو اور حقیقتوں سے منہ موڑتے ہو، ٹھیک ہے 10% آدمیوں کا ایسا ہوگا جس پہ حلال کا فتویٰ لگے، مگر میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں 90% پہ یہ حکم لگانا مشکل ہے۔ تمہیں بہت ہیلے حوالے فتوے مسئلے ملے ہوئے ہیں اور خوشی کا لیبل ملا ہوا ہے، اور اپنے اطراف کی یہ تلخ حقیقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، کڑوی حقیقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تم کو خوشی سے کھا رہے ہو، پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، کوئی فکر نہیں ہے، ماحول بناؤ، بولو ٹھیک ہے بھائی ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، آپ پہ بہت خوشی سے دے رہے ہو، مگر ہم کو ماحول بنانا ہے، آپ خوشی سے دے رہے ہوں گے مگر آپ کی وجہ سے 90% غریب اور مڈل کلاس کے لوگ پس رہے ہیں، زندگی ساری قرضوں میں گزر رہی ہے، 2-2 4-4 بیٹیاں ہوں، ہر بیٹی کی شادی میں 2-2 4-4 نہیں، اب تو 5-5 لاکھ کم سے کم ہو گئے ہیں، 5 لاکھ سے 10 لاکھ 20 لاکھ کا کھانا کھلانا پڑے تو کہاں سے لائے گا؟ میرے دوستو، ہم صرف بس داڑھی ٹوپی کے مسلمان ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز روزے کے مسلمان ہیں، باقی ہماری زندگی میں اسلام کے اثرات نہیں ہیں۔ اگر ہم واقعی صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق سے ہم کو مخلوق کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی قسم، بس یہ ہماری زندگی کا شعار ہونا چاہیے، یہی ایمان ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ